السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات کو اللہ پاک نے بے شمار خوبیوں اور کمالات سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو اس چیز کی عظمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اخلاق کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی برکتیں بھی بے شمار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مشہور نام، یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، مگر دو نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مشہور ہیں۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی ہیں بہت ہی حمد کیے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی میرے شکم میں تھے کہ والد نامدار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کی حالت میں مدینۃ المنورہ میں انتقال فرمایا اور کسی نے خواب میں آ کر مجھے پاؤں کی جنبش سے اٹھایا اور ارشاد فرمایا، اے آمنہ، تجھے بشارت ہو کہ تیرے شکم اطہر میں پرورش پانے والی ذات تمام جہانوں سے بہتر ہے۔ جب ان کی ولادت ہو جائے تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا اور اپنے اس معاملے پر کسی کو آگاہ نہ کرنا۔ اگر ہم بھی اس معزز و مکرم نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھیں تو یہ مبارک نام ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ نام محمد کی فضیلت پر چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو میری محبت کی وجہ سے اپنے لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، اللہ پاک باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔ بروز قیامت دو شخص اللہ پاک کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم کس عمل کی بدولت جنت کے قابل ہوئے؟ ہم نے تو کوئی کام جنت کا نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، جنت میں جاؤ، میں نے قسم ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ جس مشورے میں اس نام یعنی محمد نام کا آدمی شریک ہو اس میں برکت رکھی جاتی ہے۔ تمہارا کیا نقصان ہے کہ تمہارے گھروں میں 2 یا 3 محمد ہوں۔ رحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔ مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادگی کرو، اس کی نسبت برائی کی طرف نہ کرو۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محمد بہت پیارا نام ہے، اس نام کی بڑی تعریف حدیثوں میں آئی ہے۔ اگر تصغیر کا اندیشہ نہ ہو تو یہ نام رکھا جائے، اور ایک صورت یہ ہے کہ عقیقے کا نام یہ ہو اور پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام تجویز کر لیا جائے۔ اس صورت میں نام کی برکت بھی ہوگی اور تصغیر سے بھی بچ جائیں گے۔ جب کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے تو اسے چاہیے کہ اس نام پاک کی نسبت کے سبب اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کی عزت کرے۔ یاد رکھیے، جن کے نام محمد و احمد یا کسی مقدس ہستی کے نام پر رکھے جائیں تو ان کا ادب بھی ہم پر لازم ہے، لیکن فی زمانہ ہمارے معاشرے میں نام تو اچھے اچھے رکھے جاتے ہیں
لیکن بدقسمتی سے ان مبارک اسما کا احترام بالکل نہیں کیا جاتا اور انہیں بگاڑ کر عجیب و غریب ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ مقدس ناموں کا حتی الامکان ادب و احترام بجا لایا کرتے۔ چنانچہ مشہور بادشاہ سلطان محمود غزنوی ایک زبردست عالم دین اور صوم و صلات کے پابند تھے اور باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کے مطابق گزاری اور پرچم اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے بہت سی جنگیں لڑیں اور فتح یاب ہوئے۔ آپ شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم منصب پر فائز تھے۔ آپ کے فرمان بردار غلام ایاز کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اس لڑکے کو بلاتے تو اس کے نام سے پکارتے۔ ایک دن آپ نے خلاف معمول اسے اے ابن ایاز کہہ کر مخاطب کیا۔ ایاز کو گمان ہوا کہ شاید بادشاہ آج ناراض ہیں، اس لیے میرے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا۔ وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور، میرے بیٹے سے آج کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے جو آپ نے اس کا نام چھوڑ کر ابن ایاز کہہ کر پکارا۔ آپ نے فرمایا، میں نام محمد کی تعظیم کے خاطر تمہارے بیٹے کا نام بے وضو نہیں لیتا، چونکہ اس وقت میں بے وضو تھا، اس لیے لفظ محمد کو بلا وضو لبوں پر لانا مناسب نہ سمجھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم برکت والے پاکیزہ نام رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کا ادب و احترام بھی کریں۔